شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ پورے قرآن حکیم میں یہ لفظ تبارک وردت فی 8 مواضع 8 جگہوں پر آئے پورے قرآن میں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ سورۃ الرحمن جو بہت پیاری سورہ ہے، اس کی جو آخری آیت ہے اس میں یہ لفظ موجود ہے، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ ہر سورہ کی اپنی الگ اسٹائل ہے، الگ ایک انداز ہے۔ تو پورے قرآن حکیم میں لفظ تبارک وردت فی 8 مواضع 8 جگہوں پر آئے، اور 8 جگہوں میں سے صرف 3 مرتبہ اسی سورہ میں آئے۔ اور دوسری عجیب بات یہ ہے کہ پہلے یہ سورہ کے شروع میں آئے، پھر دوسری مرتبہ سورہ کے بیچ میں آئے، وسط میں آئے، اور تیسری بار سورہ کے آخر میں آیا ہے۔ تبارکہ یہ لفظ بھی بڑا عجیب ہے۔ علامہ ابن قیم نے فرمایا وتعالی صرف اللہ ہی کے لیے بولا جا سکتا ہے، یہ لفظ اللہ کے لیے خاص ہے۔ ولا یوصف بہ غیرہ، غیر کو تبارکہ نہیں کہا جا سکتا، غیر کے لیے تبارکہ کا لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ جی، ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ یہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے، اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کے لیے یہ لفظ نہیں بولا جا سکتا۔ مختصم باللہ سبحانہ ولا یوصف بہ غیرہ۔ اور تیسری حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ لفظ جامد ہے۔ جنہوں نے عربی گرامر پڑھا ہوا ہے وہ جانتے ہیں کہ فعل جو جامد ہوتا ہے وہ لا يتصرف، اس کی گردان نہیں آتی۔ جی، اس کی گردان نہیں آتی۔ جیسے کوئی بھی لفظ ہو تو اس کی گردان ہوتی ہے، جیسے ماضی کے 14 صیغے ہیں، مضارع کے 14 صیغے ہیں، جیسے فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا، یہ ماضی کی گردان ہے، 14 صیغے۔ جی، ایسے مضارع کے بھی 14 صیغے آتے ہیں، یفعلو، یفعلانی، یفعلون، تفعلو، تفعلانی، یفعلنا، تفعلو، تفعلان، تفعلون، تفعلین، تفعلان، تفعلنا، افعلون، افعلو، 14 صیغے مضارع کے۔ تو ان کو افعال متصرفہ کہا جاتا ہے، جن کی گردان آتی ہے، اور جن کی گردان آتی ہی نہیں ان کو فعل جامد کہتے ہیں۔ جامد، یہ لفظ متصرف نہیں ہے، جامد ہے۔ یہ اس کا اسم فاعل نہیں آتا، متبارکن نہیں کہہ سکتے، تبارکہ کے ساتھ مضارع یتبارکو لا نہیں کہہ سکتے آپ، یہ فعل جامد ہے، امر نہیں آ سکتا، تبارک امر نہیں آ سکتا اس کا۔ تو تیسری حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ لفظ جو ہے یہ جامد ہے، متصرف نہیں ہے، اس کی گردان نہیں آتی ہے۔ حیرت کی بات نہیں ہے، جامد ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالی کی ذات پاک سے بڑی حد تک مناسبت رکھتا ہے۔ جی، معنی کیا ہے اس کا؟ اے تکاثرت البرکات والخیرات من قبلہ، اللہ، جتنی بھی برکتیں ہیں، جتنے بھی نفع ہے اور جتنے بھی احسانات ہیں
من قبلہ، سب اللہ کی طرف سے. یعنی مخلوقات کو جو نفع پہنچا، جو نفع پہنچ رہا ہے اور جو نفع پہنچے گا، سب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات میں سے ہے اور اسی کی طرف سے بھیجی ہوئی برکتیں ہیں اور خیرات ہیں. تو کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی خیرات پہ پل رہا ہے. یہ سانس ہے، آتی جاتی ہے، صرف اس کا احسان ہے. نہ آئے تب بھی زندہ نہیں رہ سکتا، اور آ کر کے اندر ہی رک جائے، باہر نہ نکلے تب بھی آدمی مر جائے گا. تو جدھر بھی دیکھو ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکتیں، خیرات اور نفعات. یہ مطلب ہے تبارک کا. بہت بابرکت ہے وہ. تو تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان کو یعنی قرآن حکیم کو اپنے بندے پر اتارا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ یہ تمام عالم والوں کے لیے نذیر بن جائے. نقطہ یہ ملا کہ جو کتابیں پہلے اترتی تھیں وہ ایک خاص ماحول، ایک خاص منطقے اور ایک خاص ایریے، ایک خاص شہر، کچھ خاص لوگوں کے لیے اترتی تھی. تورات بنی اسرائیل کے لیے، ایک خاص علاقے کے لیے. زبور ایک خاص علاقے کے لیے. جتنی کتابیں قرآن حکیم سے پہلے اتری، ساری کی ساری کتابیں خاص خاص جگہوں کے لیے تھیں اور خاص خاص اقوام کے لیے تھیں. یہ قرآن حکیم کی خصوصیت ہے کہ یہ تمام عالم کے لیے ہے. جی، جو لوگ ابھی موجود ہیں ان کے لیے بھی، اور قیامت تک جتنے لوگ آنے والے ہیں سب کے لیے. للعالمین نذیرا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. یہ کون ہے نازل کرنے والا؟ الذی لہ ملک السماوات والارض. قرآن کو نازل کرنے والا وہ ہے جس کی بادشاہت آسمان اور زمین پر قائم ہے. ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اور ان کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں سب اس کی بادشاہت کے انڈر میں آتی ہیں. کوئی چیز اس کی بادشاہت کے دائرے سے باہر نہیں ہے. الذی لہ ملک السماوات والارض. اور اکیلا بادشاہ ہے وہ. ولم یتخذ ولدا. اس کی کوئی اولاد نہیں ہے. جی. ولم یکن لہ شریک. اس کا کوئی شریک بھی نہیں ہے، پارٹنر بھی نہیں ہے کوئی. تنہا مالک ہے وہ. جی، ہیبت طاری ہو جاتی نہیں رب تعالیٰ کی یہ صفتیں سن کر کے، پڑھ کر کے. جی، بادشاہ اکیلا. لم یکن لہ شریک فی الملک. اس پوری بادشاہت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. نہ بیٹا ہے اس کا کوئی، اور نہ اس بادشاہت میں اس کا کوئی شریک ہے. وخلق کل شیء. ہر چیز کا خالق وہی ہے. فقدرہ تقدیرا. اور پیدا کرنے کے بعد ہر ایک کی تقدیر لکھ دی ہے. کتنا کھانا ہے، کتنا رہنا ہے، کتنا جینا ہے، کہاں جانا ہے، شقی ہے یا سعید ہے. ایوری تھنگ از ریٹن ان لوح محفوظ. پھر ایک شبہ کا جواب دیا جا رہا ہے. شبہ یہ ہے کہ معبود کا کرائیٹیرین کیا ہونا چاہیے. جی، معبود کیسا ہوتا ہے، اس کا کرائیٹیرین کیا ہے. جی، بتایا گیا. اس کرائیٹیرین پر جو پورا اترے وہی معبود ہوتا ہے. کیا ایک آیت کے اندر پورا کرائیٹیرین بتا دیا گیا، بلکہ کرائیٹیریا ہی بتلا دیا گیا. کیا؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. اسٹائل دیکھ رہے ہیں بولنے کی، اسٹائل ہے بولنے کی. اللہ ایسا کلام ہوتا ہے کیا؟
وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا۔ دنیا کی کوئی میوزک ایسی نہیں ہے وجدان پر نشہ طاری ہو جائے، دل دھڑک اٹھے، وجدان پر نشہ طاری ہو جائے، سب کلام ہے وہ، کرائیٹیرین بتایا جا رہا ہے معبود کا۔ ان لوگوں نے کچھ لوگوں کو معبود بنا رکھے ہیں مجھے چھوڑ کر۔ کیسے ہیں یہ؟ لا یخلقون شیئا، انہوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی ہے۔ اچھا، وہم یخلقون، یہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں۔ تو جو کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، جو خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک معبود کا پہلا کرائیٹیرین یہ ہے کہ وہ خالق ہونا چاہیے، پیدا کرنا، مخلوق نہیں ہونا چاہیے، یخلق ہونا چاہیے، یخلق نہیں ہونا چاہیے، پیدا کرنے والا ہو، پیدا کیا گیا نہ ہو، یہ بتایا گیا۔ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، جن کو انہوں نے معبود بنایا ہوا ہے یہ اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں۔ کیا بات ہے، کہتے ہیں کہ بابا سب دے دیتے، ارے جتنے بھی معبودان ہیں سب کے بارے میں بتا دیا گیا کہ یہ اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، تو آپ کو نفع نقصان کیا پہنچا سکتے ہیں؟ یہ معبود کا دوسرا کرائیٹیرین۔ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ، لِأَنفُسِهِمْ اپنے لیے، اپنے نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے، یہ اپنی ذات کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اور تیسرے وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا، یہ موت کے مالک نہیں ہیں۔ جی کتنے لوگ ہیں کہ کہاں کہاں سے سفر کر کے ان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ جی جی، ارے جو مر گیا، جو اپنی موت پر قادر نہیں ہے، وہ دوسروں کو کیا دے سکتا ہے؟ اس کا مطلب جس نے اس کو مارا ہے وہ اس کا مالک ہے۔ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا، موت کے مالک نہیں، وَلَا حَيَاتًا، اور نہ تو حیات کے مالک ہیں یہ، نہ اپنی مرضی سے آدمی آتا ہے نہ اپنی مرضی سے جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی کا ہر لمحہ کسی کا انڈر کنٹرول ہے، تم نہ اپنی مرضی سے آتے ہو نہ اپنی مرضی سے جاتے ہو۔ اپنی مرضی سے اگر پیدا ہوتے تو کوئی لڑکی پیدا نہ ہوتی، ہر ایک چاہتا لڑکا پیدا ہو ایسے۔ جی تو اس کی مرضی سے سب پیدا ہوتے ہیں اور اس کی مرضی سے سب مرتے ہیں۔ تو نہ یہ موت کے مالک، نہ حیات کے مالک، اور نہ یہ نشور کے مالک ہے، مرنے کے بعد اٹھانے کے مالک بھی نہیں ہے۔ یہ ایک معبود کا کرائیٹیرین ہے۔ یہ کتنے؟ لا یخلقون شیئا، پیدا نہیں کر سکتے، یہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ دو، لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں۔ تیسرے، ولا یملکون موتا، چوتھے، اور ولا حیاتا، حیات کے، ولا نشورا، نہ نشور کے، اٹھائے جانے کے۔ یہ 5 کرائیٹیرین جس کے اندر وہی معبود ہوتا، اور یہ 5 کرائیٹیریا ہمارے رب میں موجود ہے، لہذا وہی عبادت کے لائق ہے۔ اس کے بعد اللہ نے اپنی توحید کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ فرمایا ہے، اور مشرکین کی طرف سے پھیلائے ہوئے، اٹھائے ہوئے سوالات کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ، یہ قرآن ایک جھوٹی بات ہے، بولتا اللہ۔ اور کہتے وَآنَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، کچھ لوگوں نے اس کے لکھنے میں محمد کی مدد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، خود لکھ لیا، کچھ دوسرے لوگوں نے مدد کی ہے۔ جواب اس کا یہ ہے، بیٹا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود لکھ لیا ہے تو یہ تو کہیں کسی اسکول میں گئے نہیں، تمہارے درمیان ہی پوری زندگی گزری ہے ان کی، تو جتنے بھی تمہارے آوا باوا ساوا ہیں، آنگڑو بانگڑو تانگڑو جتنے بھی ہیں، سب کو جمع کر لو، ایسا کلام بنا کر کے دکھاؤ۔ جتنے بھی تمہارے ہیں آنگڑو بانگڑو تانگڑو سب کو جمع کر لو اور ایسا کلام بنا کر دکھاؤ۔ خاموشی ہے۔ تو
وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه اعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. یہ کہنا کہ قرآن کو محمد نے گڑھ لیا ہے، دوسرے لوگوں نے گڑھنے میں مدد کی ہے. تو اگر ان کی مدد کی ہے لوگوں نے تو تم بھی بنا کر کے لاؤ نا. اس کا مطلب ہے کہ تم خود جھوٹ بول رہے ہو. دوسرے وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها فهي تملی علیہ بکرۃ واصیلا. اس کے بعد ایک دوسرا اعتراض کیا جا رہا ہے، وقالوا ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق. یہ رسول ہو سکتا ہے کیا؟ یہ تو بازار میں چلتا ہے اور کھانا کھاتا ہے، کھانا کھاتا ہے اور بازار میں چلتا ہے. یہ رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب آگے دیا گیا ہے. آگے کیا دیا گیا؟ اللہ اکبر، بہت ہی پیارا جواب. وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق. آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی رسول آئے، سب کھانا کھاتے تھے اور سب بازاروں میں چلتے تھے. یہ جواب دیا گیا. یہ کوئی نئی چیز تھوڑی ہے. جتنے بھی رسول آئے سب کے سب کھانا کھاتے تھے اور سب بازاروں میں چلتے تھے. جی جی، یہ جواب دیا گیا اس سوال کا کہ تو بازاروں میں چلتا ہے، کھانا کھاتا ہے. اچھا، کہتے ہیں لولا انزل الیہ ملک، اس کے اوپر فرشتہ کیوں نہیں اترا؟ جواب دیا گیا بیٹا فرشتوں کو دیکھنے کی ہے طاقت تمہارے اندر. باتھ روم ہو جائے گا لنگی میں. آگے اس کا جواب دیا گیا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا. تو کوئی بولتا ہے کیا بول؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا کلام ہے یار، کیا کلام. جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، رب سے ملنے کی امید رکھنا چاہیے، ہے نا. اگر رب سے ملنے کی امید دل میں بدھ جائے پھر دنیا حقیر ہو جاتی ہے. نکاح جی، میرے رب بس تجھ سے ملاقات کرنی ہے، تجھ سے ملاقات کرنی. وقال الذين لا يرجون لقاءنا، جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے وہ بولتے ہیں لولا انزل علینا الملائکہ، فرشتے نازل کیوں نہیں کیے گئے، یا ہمارا رب ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتا. کہا یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ، جس دن فرشتے دکھائی دینے لگیں گے نا، ان کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہوگی. پجامہ گیلا ہو جائے گا. اس لیے فرشتے دو ہی وقت آتے ہیں، ایک تو موت کے وقت آتے ہیں یا پھر عذاب کے وقت آتے ہیں. جی، عذاب کے وقت آتے ہیں، ایسے نہیں آتے. تو یہ اس سوال کا جواب ہے کہ فرشتوں کو دیکھنے کی طاقت ہے، یہ مطالبہ کر رہے ہو تم. اچھا، پھر کہا جا رہا ہے او یلقا الیہ کنز، اس کے اوپر خزانے نازل کر دیے جاتے، ڈھیر سارا روپیہ دے دیا جاتا. تو بہت غریب آدمی ہے، ہمارا رسول تو بڑا غریب تھا. اور جانتے ہیں غریب کیوں تھا؟ اس نے غریبی خود پسند کی تھی. جی، کہا گیا تو سلیمان جیسی نبوت چاہیے کہ نبوت کے ساتھ آپ کو بادشاہ بنایا جائے. بولے نہیں، مجھے نبوت فقر کے ساتھ چاہیے. جی، غریبی کے ساتھ چاہیے اللہ، اور غریبوں کے ساتھ میں اٹھایا جاؤں. جی جی. تو یہ دیکھیے اس کے اوپر خزانہ کیوں نے نازل کیا گیا، یا اس کے لیے باغ ہوتا اس سے کھاتا ہی ہے. جی جی، اس سوال کا جواب بالکل واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ پسند کرتے کہ آپ کو بادشاہ بنا دیا جاتا تو ایک تو غریب آپ کے قریب کم آتے. جی، غریبوں کے درمیان آپ رہنا چاہتے تھے، غریب آپ سے دور ہوتے، اور دوسرے لوگوں کو اعتراض کا موقع ملتا کہ یہ جو نبوت کا کھڑاگ اس نے رچا ہوا ہے یہ در حقیقت پیسہ کمانے کے لیے ہے. جی، اس وجہ سے ہم نے اس رسول کو خزانے دے کر کے نہیں بھیجا. او یلقا الیہ کنز او تکون له جنۃ یاکل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. ہر آیت عجیب و غریب ہے نا. تھوڑا پڑھتے ہیں اس کو، پڑھتے ہیں، پڑھیں. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا
وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وآنه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا کلام یار سبحان اللہ. تو ایک تبارکہ وہاں تھا جہاں سے یہ بات آ رہی ہے چلتی ہوئی، پھر یہاں سے ایک تبارکہ شروع کیا جا رہا ہے. تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک، یہاں سے ایک تبارک ہے جی. پھر سزاؤں کا ذکر ہے کہ یہ جو تمہارے اعتراضات ہیں انتہائی سڑے ہوئے اعتراضات ہیں. اس کا جواب آخر میں دیا گیا کہ تمہارے ان سوالات کے جوابات نہیں دیے جا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ تم جاہل ہو. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ آخر میں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل لوگ مخاطب ہوتے تو کہا جاتا السلام علیکم. تم جاہل ہو کہا گیا تھا، جاہلوں کا جواب نہیں دیا جاتا. یہ آخر میں اس سوال کا جواب ہے کہ تمہارے سوالوں کے جوابات نہیں دیے جاتے کیونکہ جاہل جٹ ہو تم. جاہل جٹ ہو. اللہ. اس کے بعد فرمایا گیا کہ کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے خلاف مقدمہ دائر کریں گے. دعویٰ کرنے والا کون؟ ہمارا نبی. کس کے اوپر؟ ہمارے اوپر. کس کے بارے میں؟ قرآن حکیم کے بارے میں. کس کی عدالت میں؟ اللہ کی عدالت جی. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور جب رسول کہیں گے اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، مہجور بنا دیا تھا. مہجور کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز موجود ہے مگر اسے فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا ہے، اس کو مہجور بولتے جی. تو مہجور کا ایک مطلب یہ ہے کہ آدمی اس پر ایمان نہ لائے جی. ایمان لائے مگر اسے پڑھے نہ، پڑھے مگر اسے سمجھے نہ، سمجھے مگر عمل نہ کرے جی. تو یہ تمام چیزیں مہجور ہونے کے زمرے میں آتی ہیں، قرآن کو چھوڑ دینے کے زمرے میں آتی ہیں جی. اور یہ عجیب و غریب آیت ہے. قرآن حکیم میں جہاں بھی یا ہے یا رب کے ساتھ صرف اسی جگہ ہے، بیچ میں، وہ شروع میں نہیں ہے. ربنا ربنا وہ شروع میں آتا ہے. یہ واحد جگہ ہے کہ یا بھی ہے اور رب ہے وہ بھی بیچ میں ہے آیت میں، صرف اسی ایک جگہ پہ ہے. وقال الرسول یا ربی، یہ بیچ میں یا رب آیا ہے، پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے، صرف اسی جگہ پر ہے، بیچ میں یا رب ہے جی. پھر ایک سوال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ قرآن دفعتم واحدہ کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ ایک دم اتار دیا جاتا کتابی شکل میں. یہ 23 سال میں نجمن مجزأً کیوں اترا ہے؟ جواب دیا گیا کذالک لنثبت بہ فؤادک، تھوڑا تھوڑا ہم اس وجہ سے اتار رہے ہیں تاکہ آپ اسے اچھی طرح یاد کر لیں، آپ کے ذہن اور دماغ میں اچھی طرح بیٹھ جائے جی. فزکس کی کوئی کتاب ہے، ٹیچر پڑھاتا ہے، اس کے پاس صلاحیت ہے کہ وہ فزکس کی پوری کتاب کو ایک ہی فصل میں اور ایک ہی درس میں پڑھا دے، ایک ہی کلاس میں پڑھا دے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ تو پڑھا دے گا، سامنے جو بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹس ہیں کیا اس کو گریسپ کر پائیں گے؟ ظاہر ہے گریسپ نہیں کر سکتے. لہذا مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ دھیرے دھیرے اصول پڑھائے جائیں، کانسیپٹ بتائے جائے، پھر کانسیپٹ کو کلیئر کیا جائے، ایگزامپلس دیے جائیں، اس کو واضح کیا جائے. یہ طریقہ ہے پڑھانے کا جی. بتایا گیا کذالک لنثبت بہ فؤادک، یہ ان کے ایک سوال کا جواب دے دیا گیا جی. اس کے بعد ایک قوم کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اصحاب الرس. یہ اصحاب الرس کون ہے؟ رس کا مطلب ہے کنواں. ابن عثیمین رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک نبی ان کے پاس بھیجا گیا تھا، ایک نبی. یہ قوم اتنی بدبخت تھی کہ اس نے کنواں کھودا اور اس نبی کو زندہ دفن کر دیا. سبحان اللہ وبحمدہ، سب نبیوں کو ساتھ کیا، کنواں کھود کر کے اس کو زندہ دفن کر دیا گیا. ان کو اصحاب الرس کہا جاتا ہے.
سبحان اللہ و بحمدہ، کیسے قوم ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ ایک نبی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ ایک سوال ہے کہ یہ جو اعتراضات ہیں کفار کی طرف سے، اس اعتراض کے پیچھے ذہنیت کون سی کار فرما ہے؟ ایسے اعتراضات کیوں کیے جاتے ہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ نبی جو باتیں بتاتا ہے ساری باتیں ان کی خواہشات کے آڑے آ رہی ہیں، آڑے آ رہی ہیں۔ یہ کرنا چاہ رہے، نبی کہتا ہے یہ نہیں کرنا ہے۔ تو نبی کے اوپر جو اعتراضات کیے جا رہے ہیں اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ نبی کی بتائی ہوئی باتیں ان کی خواہشات کے آڑے آ رہی ہیں، وہی بتایا گیا جی۔ اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، انہوں نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے جی، جو خواہش کہتی ہے اس کے پیچھے چلنے لگتے ہیں۔ اب ان کی خواہشات کے آڑے آ جا رہی ہیں نبی کی باتیں، اس وجہ سے یہ نبی کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں۔ یہ بنیادی چیز ہے اور اس پوری سورہ کریمہ کی تھیم ہے یہ جی جی، یہ آیت کریمہ اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ۔ اچھا بتایا گیا کہ یہ تو اعتراضات کرتے ہی تھے، ساتھ ساتھ مذاق بھی اڑاتے تھے۔ یہ بہت خطرناک چیز ہوتی ہے، ایک ہے اعتراض کرنا اور ایک ہے سر عام مذاق اڑانا کسی نبی کا۔ بتایا گیا یہ ہمارے نبی کے ساتھ بھی ہو چکا ہے، مارا بھی گیا ہے اور مذاق بھی اڑایا گیا۔ وَإِذَا رَأَوْكَ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور جب آپ کو یہ دیکھتے ہیں تو آپ کو مذاق بنا لیتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے اپنے نبی سے، میرے نبی جب یہ تمہیں دیکھتے ہیں تو آپ کو مذاق بنا لیتے ہیں۔ یہ اور کیا بولتے ہیں؟ أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، اس کو اللہ نے رسول بنایا ہے۔ یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ جانتے ہیں مذاق کون اڑاتا ہے؟ اس کے بارے میں محاورہ ہے، الاستہزاء والسخریۃ صلاح العاجز، یعنی موکری اینڈ سارکازم۔ موکری اینڈ سارکازم از دا ویپنس آف ہیلپ لیس جی۔ کوئی آدمی ہیلپ لیس و مجبور ہو جائے، کچھ کر نہیں سکتا، وہ مذاق اڑاتا ہے اس کے بارے میں کہ الاستہزاء والسخریۃ صلاح العاجز، یہ مذاق اڑانا یہ کمزوروں کا ہتھیار ہوتا ہے جی۔ موکری اینڈ سارکازم از دا ویپن آف دا ہیلپ لیس، یہ کمزور لوگوں کا ہتھیار ہوتا ہے۔ کیا؟ یہی استہزاء اور مذاق۔ دلائل جن کے پاس نہیں ہوتے وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اے ہمارے حبیب جب آپ کو یہ دیکھتے ہیں تو آپ کو مذاق بنا لیتے ہیں اور آپ کا مذاق اڑاتے ہیں کہ ارے یہی رہ گیا تھا نبی بنانے کے لیے، اور کوئی نہیں ملا تھا، اسی کو نبی بنا دیا اور کوئی نہیں ملا تھا۔ یہ اعتراضات۔ تو یہ تو قرآن کی توہین کی انہوں نے جی، پھر نبی کی توہین کی، نبی کا مذاق اڑایا، نبی کے اوپر اعتراضات کیے۔ اب سب سے خطرناک اعتراض آ رہا ہے اللہ کے اوپر۔ یہ سب سے خطرناک اعتراض ہے۔ کیا بول رہے ہیں؟ آدمی فساد ذہن کے اس مرحلے میں بھی آ سکتا ہے کیا؟ آدمی کا دل و دماغ اتنا بھی خراب ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ پر اعتراض کرنے لگے۔ اللہ پر کیا اعتراض کیا انہوں نے؟ وہ دیکھیے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، جب ان سے کہا جاتا کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کیا بولتے ہیں؟ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ، رحمان کیا بلا ہے؟ یہ اللہ کی توہین ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے رحمان کو سجدہ کرو جی، تو یہ کہتے ہیں وَمَا الرَّحْمَنُ، وچ از رحمان، واٹ از رحمان، رحمان کیا ہے؟ یہ بولتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ توہین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ یہ حال ہے قوموں کا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ رحمان کون ہے، تو ہم رحمان کون ہے اس کو بتانے کے لیے ہم عباد الرحمن کو پیش کر دے رہے ہیں۔ جی 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 جی، ان کو اگر دیکھ لو
تو معلوم ہو جائے گا میں کون ہوں. آگے وہی بات کہے گی وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. یہ بہت سارے اوصاف ان کے بتائے گئے. کن کے؟ عباد الرحمن کے، جو رحمان کے بندے ہیں. اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ رحمان کس کو کہتے ہیں تو رحمان کے بندوں کو دیکھ لو، پتہ چل جائے گا رحمان کس کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں یہ فرمایا کہ اگر رحمان کو جاننا چاہتے ہو نا، تم کہتے ہو رحمان کون ہے، کیا ہے رحمان، اس کو جاننا ہے تو یہ دیکھو رحمان کے بندے کون ہیں وہ دیکھ لو، وہ بتایا گیا، جواب دیا گیا. یہ کون ہوتے ہیں دیکھو. وعباد الرحمن الذین یمشون، اور ان کے سوال کے جواب میں یہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ بھی تبارکہ سے شروع کی جا رہی ہے. تیسرا تبارکہ ہے، اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. پہلی چیز تو یہ زمین پر بہت نرمی سے چلتے ہیں، یعنی ان کے چلنے میں تکبر نہیں ہوتا. جی، ان کے چلنے میں تکبر نہیں ہوتا. اور کسی نے کہا ہے کہ انتبہ لخطواتک فإن مشیتک لغۃ، ذرا چلنے میں ہوشیار رہو، اس لیے کہ تمہاری چال بھی ایک لینگویج ہے. جی، چال ایک زبان ہے، وہ بتاتی ہے کہ تم کون ہو. تمہاری چال سے پتہ لگ جاتا ہے تمہارا کردار کیا ہے. یعنی گویا کہ آدمی کی چال اس کے کردار کی غماز ہے، کردار کو بتاتی. اچھا، اس کے بعد یہ کہا جائے جب یہ مخاطب ہوں تم سے تو سلام کر کے گزر جاؤ. سوال کیا گیا، ایک مفسر کہتا ہے کہ پہلے چال کا تذکرہ کیا گیا جی، اور پھر اس کے بعد سماعت کا تذکرہ کیا گیا. جی، کیوں ایسا؟ اس لیے کہ آدمی دور ہی سے نظر آتا ہے، یرا من بعید، دور سے نظر آ جاتا ہے، دور سے. اور آدمی جب بولتا ہے سننے کے لیے، جب مخاطب ہوتا ہے کوئی جاہل بات کرنے کے لیے تو قریب ہو تو سنتا ہے. جی، تو بالمقابل چلنے کے، دکھائی دینے کے، یہ سننا جو ہے یہ قریب ہوتا ہے. تو ابعاد کا تذکرہ پہلے کیا گیا اور اقرب کا بعد میں. آدمی دور سے دکھائی دیتا ہے لیکن سننے کے لیے آدمی قریب ہونا چاہیے تب سنائی دیتا ہے. جی، اس وجہ سے مشی کا تذکرہ پہلے سے، اس لیے کہ آدمی چلتے ہوئے دور سے دکھائی دیتا ہے لیکن جب بولے تو اس کو قریب ہونا چاہیے. جی، تو پہلے ابعاد کو ذکر کیا گیا پھر اقرب کو ذکر کیا گیا. یہ قرآن حکیم کی فلسفی ہے. جی، وعباد الرحمن الذین، زمین پر بڑی نرمی سے چلتے ہیں. خلاصہ یہ کہ یہ ایسے بندے ہیں کہ الذین لا یفصلون بین العبادت والاخلاق، عبادت اور اخلاق میں فرق نہیں ہوتا ان کے. جی، یعنی اللہ سے بھی ان کا گہرا تعلق ہے اور بندوں سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے. یہ خصوصیت ہے ان کی، وہ پوری کی تفصیل آگے آ رہی ہے. رات میں کیا کرتے ہیں؟ تہجد پڑھتے ہیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. میں کہتا ہوں ہر گھر میں اگر سارے لوگ تہجد گزار ہو جائیں، نمازی پرہیزگار ہو جائیں، تمام مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے، دوسرے دن ان کی تقدیر بدل جائے. کہتے ہم مارے جا رہے، پوری دنیا میں ہماری کوئی وقات نہیں. ارے تم خود اس لائق ہو، تم خود لات جوتے کے لائق ہو، تم تو لات جوتے کھاؤ. والذین، یہ وہ لوگ ہیں صحرا نشین تھے، بکریاں چرانے والے، اونٹ چرانے والے، ان کو پوری دنیا دے دی گئی. 57 ممالک ہیں، سب صحابہ کے دیے ہوئے ہیں جن کو سنبھال نہیں پا رہے ہیں لوگ. والذین یبیتون، یہ سب دے کر کے گئے ہیں، یہ ہیں عباد الرحمن. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی رات گزرتی ہے سجدے میں اور قیام میں. اور در حقیقت وہی وقت ہوتا ہے مانگنے کا. آدمی رب کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، کوئی آس پاس نہیں، وہ ہے اس کا رب ہے. میں کہتا ہوں کون سی دعا جو قبول نہیں ہوتی؟ کون سی دعا؟ وہ تو کرتے نہیں ہو، وہ تو کرتے نہیں ہو تم. والذین یبیتون، یہ رات کا حال ہے. اچھا، اور ساتھ ساتھ دعا کرتے ہیں یہ ہمارے رب ہمیں جہنم سے بچا لینا. جی جی. اور دن میں کیا کرتے ہیں؟ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے. جی، خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے. آج پیسہ آ جائے تو آدمی ہر گناہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ہر گناہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے نہیں.
4 سال شادی کے بعد اگر بچہ پیدا نہیں ہوا تو بابا کا کوئی مزار چھوٹتا نہیں ہے. یہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق. اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے نہیں, کسی سے مانگتے نہیں, ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے. اگر معاملہ آ جائے جی ناک کا تو آدمی مرڈر کرنے سے بھی نہیں چوکتا. عباد الرحمن ایسے نہیں ہوتے جی. ولا یزنون, زنا نہیں کرتے جی. ہے کیا کیا ہے, سبحان اللہ وبحمدہ. کہتے جھوٹی گواہی نہیں دیتے. والذین لا یشہدون, پوری کورٹ بھری ہوئی ہے جھوٹے گواہوں سے. والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما. کوئی لغو کام ہو رہا ہے, فضول کام جس کے اندر نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ دین کا فائدہ ہو, وہاں سے بڑے آرام سے گزر جاتے ہیں, عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں. اور آخری چیز جو ہے, جب اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں, اللہ لم یخروا علیہا صما وعمیانا, تو اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے, سمجھتے ہیں اس کو کیا کہا جا رہا ہے. آج وہی حال ہے, کتاب خالی سنی جا رہی ہے, پڑھی جا رہی ہے, لکھا کیا ہے کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں. اور آخر میں سب سے پیاری دعا ہے جو اس پوری سورہ کا حاصل ہے, والذین یقولون ربنا ھب لنا. وہ لوگ دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں عطا کر دے. ہیبا جو ہوتا ہے اس کا کوئی عوض نہیں ہوتا. میرے رب ہم دے بھی کیا سکتے ہیں تجھے, تو خالق ہے, مخلوق تجھے کیا دے سکتی, تو ہیبا کر دے, گفٹ دے دے. ہیبا مینس گفٹ, تحفہ دے دے. کیا کس چیز کا؟ من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین, بیوی ملے تو آنکھوں کی ٹھنڈک, بچہ ہو تو آنکھوں کی ٹھنڈک. یہ دونوں کے دونوں دماغ کے لیے ٹینشن بن گئے ہیں جی. بیوی بھی دماغ کے لیے ٹینشن ہے, اور بیٹے بھی, بچے بھی دماغ کے لیے ٹینشن ہے جی. کہہ رہے ہیں ایسی بیوی دے جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو, اور ایسی اولاد دے جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا, ہمارے پورے خاندان کو, بچوں کو, بیویوں کو, مجھے اس طریقے سے بنا دے کہ دوسرے لوگ ہماری اقتدا کریں. ایسے ہم نیک رہیں کہ ہماری نیکی کے پیچھے چلیں. اللہ, یہ دعا ہے, بڑی پیاری دعا ہے. آخر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے, اللہ سے دعا نہیں کرتے, تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں. قل ما یا, اللہ فرماتا ہے ڈونٹ کیئر, بالکل بھی نہیں, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے تمہاری. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم, اگر تم اللہ سے نہ مانگو تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے, بالکل کوئی پرواہ نہیں. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد یہ سورہ شعراء شروع ہوتی ہے جی. سورہ شعراء میں 5 پیغمبروں کا تذکرہ ہے جی, 5 پیغمبروں کا. اور سب سے پہلے حضرت موسیٰ کا تذکرہ ہے. یہ کہتے ہیں اللہ سے وَلَهُمْ عَلَيَّ دَمْ. دیکھو کتنی عجیب بات ہے, ان سے ایک مرڈر ہو گیا تھا. اس آدمی کو انہوں نے ایک مکہ مارا تھا, وہ نہیں سمجھتے تھے ایک مکے میں مر جائے گا. جی جی, اس میں کتنے بلیک بیلٹ ہیں بولے جی. تو انہوں نے ایک ہی گھوسا مارا, مر گیا وہ. یہ رب سے کہہ رہے ہیں وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ, میرے رب ایک گناہ ہو گیا ہے. فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ, مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, کہیں فرعونی مجھے قتل نہ کر دیں. قَالَ كَلَّا, رب نے فرمایا ہرگز نہیں, بالکل نہیں. ایک مفسر لکھتا ہے پوری حکومت مل کر ایک آدمی کو قتل نہیں کر سکے, حضرت موسیٰ کو, جبکہ یہ درد سر بنے ہوئے تھے پوری حکومت. کیوں قتل نہیں کر سکے؟ اللہ نے کہہ دیا تھا کلا لا یتمکنون من قتلک, تجھے قتل کر ہی نہیں سکتے. جب اللہ نے فرما دیا کلا تجھے قتل نہیں کر سکتے, سارے فرعونی مل کر قتل نہیں کر سکے, اس لیے کہ اللہ نے کہہ دیا تھا کلا. ہمارے بارے میں بھی اللہ فرما دے اے ہمارے رب پوری دنیا ہمیں قتل کرنے کے در پہ ہے, پوری دنیا ہمیں پریشان کرنے کے در ہے, رب ہمارے بارے میں فرما دے کلا, پھر ہماری زندگی بن جائے. اللہ ایسے بنو کہ رب فرما دے کلا. جی یہ موسیٰ ہے. فرمایا احسان کرنے کے بعد احسان جتانا نہیں چاہیے جی, یہ کمینے لوگوں کا کام ہوتا ہے. اور دوسرے, اگر کوئی غلطی آپ سے ہو گئی ہے ماضی میں تو اس غلطی کو افشا نہیں کرنا چاہیے لوگوں کے سامنے, یہ بھی کمینے لوگوں کا کام ہے. یہ دیکھو 2 کمینگی ہیں اس کی طرف سے, فرعون کی طرف سے. دیکھو ہلو, قال الم نربک فینا ولیدا, تو بچہ تھا ہمارے یہاں پلا بڑا نا, ہماری روٹیاں توڑتا رہا زندگی بھر. ہماری روٹیاں توڑی ہیں تو نے,
چھوٹا سا تو بہتا بہتا آ گیا تھا صندوق میں، روٹیاں توڑی ہیں تو نے میری. قال الم نربک فینا ولیدا، اچھا ولبثت فینا من عمرک سنین، لمبے عرصے تک کئی سال ہمارے درمیان رہا، ہمارا کھایا ہمارا پہنا، بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے. اور آگے کہہ رہا ہے یہ تو احسان جتایا اس نے کر کے، اور دوسرے ایک غلطی ان سے ہو گئی تھی، وہی قبطی کو مار دیا تھا. وہ کہہ رہے ہیں وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، رے ناشکرے تو نے اس سے پہلے جو حرکت کی تھی تجھے معلوم ہے نا. دیکھو کتنی بات کر رہا ہے. وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي، تجھے یاد ہے تو نے وہ کام جو کیا تھا، یہ نہیں کر رہا ہے تو نے مرڈر کیا تھا، ایسا کر وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ، یاد دلا رہے ہو وہ گناہ جو تو نے کیا تھا. وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، ناشکرے تجھے قتل نہیں کیا گیا اس کے بدلے میں. یہ تو دو کمینگیاں کی اس نے. جواب کیا ہے دیکھو، قال فعلتها اذا وانا من الضالين، غلطی سے وہ کام ہو گیا تھا. دیکھو آدمی اپنی خطا کا اعتراف کر لے تو انبیاء کا طریقہ ہے، غلطی ہو گئی میں مانتا ہوں اس کو. قال فعلتها اذا وانا، بے خبری میں ایسا ہو گیا، میں مارنا نہیں چاہتا تھا، بے خبری میں ایسا ہو گیا، مر گیا وہ، میں نے جان بوجھ کر نہیں مارا، اپنی غلطی کا انہوں نے اعتراف کیا. اور میں بھاگا جب میں ڈرا کہ تم لوگ مجھے قتل کر دو گے. اور کہا کون سا بڑا کام تم نے کیا ہے. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا، جو نعمت دے کر کے تم احسان جتا رہے ہو، من یمن من احسان جتانا، وہ جو نعمت تم نے ابھی ذکر کی ہے جس کا احسان جتا رہے ہو، یہ تو تم دیکھ رہے ہو، بتا رہے، لیکن یہ نہیں دیکھ رہے تم نے ہماری پوری قوم بنی اسرائیل کو غلام بنا کر کے رکھا ہوا ہے. یہ نہیں، یہ بتایا وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بنی اسرائیل، پورے بنی اسرائیل کو تم نے غلام بنا کر کے رکھا ہوا ہے، یہ تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے. اللہ اکبر، کہاں سے یہ حوصلہ لایا تھا یہ نبی. جی جی، اسی وجہ سے اسے ڈنڈا دیا گیا تھا، بہت بڑا ڈنڈا، عصائے موسیٰ، یہ ڈنڈا دیا گیا. تب اتنی جرات کے ساتھ بول رہا ہے فرعون کے سامنے. آدمی اس طرح بول سکتا ہے کیا؟ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ معبود کون ہوتا ہے، معبود کی صفات بیان کر رہے ہو. اللہ کہہ رہے ہیں معبود کون ہوتا ہے، رب کون ہوتا ہے، رب العالمین کون ہوتا ہے. الذی خلقنی، جس نے مجھے پیدا کیا، فہو یہدین، مجھے ہدایت. خلقنی، اس نے مجھے پیدا کیا، ماضی کے ساتھ ہے، اور یہدین مضارع کے ساتھ ہے. کیوں ایسا ہے؟ اس وجہ سے کہ تخلیق تو ہو گئی ایک مرتبہ، تخلیق ایک مرتبہ ہوتی ہے، ایک ہی مرتبہ پیدا ہوتا ہے آدمی جی، لیکن ہدایت قدم قدم پر اس کو ضرورت پڑتی ہے. لہذا خلقہ کو فعل ماضی کے ساتھ لایا گیا تخلیق کو، اور ہدایت کو فعل مضارع کے ساتھ، کہ آدمی کو قدم قدم پر رہنمائی کی ضرورت ہے جی. الذی خلقنی فہو یہدین، اس نے مجھے پیدا کیا، وہ میری رہنمائی کرتا ہے. والذی هو یطعمنی ویسقین، وہ مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا دیتا ہے. وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، جب میں مر جاؤں گا تو مجھے زندہ اٹھائے گا. وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، مجھے امید ہے کہ اللہ قیامت کے دن میری غلطیوں کو معاف کر دے گا جی. یہ رب کی ڈیفینیشن بیان کی انہوں نے. رب کون ہوتا ہے، معبود کون ہوتا ہے جو یہ سب کرے جی. اس کے بعد دعا کر رہے رب هب لي حکما والحقنی بالصالحین، میرے رب مجھے ایسا فیصلہ عطا فرما، ایک فیصلہ عطا فرما اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے. یہ دعا ہے ان کی، بہت ساری دعائیں ہیں ان کی جی. قیامت کے دن مجھے رسوا مت کرنا وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں. اس کے بعد اور نبیوں کا تذکرہ ہے. ایک عجیب بات کہ ہر نبی کے بعد یہ کہا جا رہا ہے فاتقوا اللہ واطیعون، پھر ریپیٹ کیا جا رہا ہے فتقوا. پڑھو گے تو پتا چلے گا کہ ہر نبی کے تذکرے کے بعد 2 مرتبہ ہے فتقوا اللہ واطیعون، فتقوا اللہ واطیعون. لیکن 5 نبیوں میں سے 2 نبیوں کے بارے میں فتقوا اللہ واطیعون صرف ایک بار آیا ہے جی. یہ میں نے غور کیا تو دیکھا کہ 5 نبیوں میں صرف 3 نبیوں کے لیے 2 مرتبہ آیا ہے فتقوا اللہ واطیعون، فتقوا اللہ واطیعون. یہ دیکھو نا یہاں پہ، یہی دیکھ لو ایک نبی کو، یہ دیکھو، یہ فتقوا اللہ واطیعون ادھر ہے اور یہ دیکھو ادھر بھی ہے. تو ایک ہی نبی کے بارے میں 3 نبیوں کے بارے میں 2 مرتبہ اس کو ریپیٹ کیا گیا ہے.
2 مرتبہ. لیکن 2 نبی ایسے ہیں لوط اور شعیب کہ ان کے بارے میں ایک ہی مرتبہ لایا گیا ہے. جی کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں کے دونوں لوط اور شعیب یہ بہت کم اپنی قوم کے درمیان ٹھہرے. بقیہ نوح ہیں، ابراہیم ہیں، دیگر ہیں، حضرت ہود ہیں، یہ بہت دیر تک، بہت عرصے تک اپنی امت کے درمیان ٹھہرے رہے. لہذا جب ان کا ذکر آیا تو 2 مرتبہ فاتقوا اللہ واتقون، اور جو اپنی قوموں کے درمیان تھوڑی دیر تک ٹھہرے، زیادہ عرصے تک نہیں، ان کے لیے فاتقوا اللہ واتقون ایک ہی بار لایا گیا. جی. اور ہر نبی کے ذکر کے بعد یہ فرمایا گیا کہ دیکھو تمہاری قوم کے اوپر یہ عذابات آنے والے ہیں. ہر نبی کے ذکر کے بعد عذاب کا تذکرہ کیا گیا کہ یہ نبی بھیجا گیا، جب قوم نے تکذیب کی تو یہ عذاب آیا. یہ عذاب کیوں ذکر کیا گیا؟ تاکہ مسلمان قرآن کو پڑھنے کے بعد وہ حرکتیں نہ دہرائیں جو یہ قوم دہرا چکی ہے. ورنہ ہمارے اندر کوئی سرخاب کا پر نہیں لگا ہوا ہے کہ ہم کو چھوڑ دیا جائے. وہی حرکتیں کرو اور تم کو چھوڑ دیا جائے. کیوں چھوڑ دیا جائے گا؟ جی بچو تمام چیزوں سے. اللہ اکبر. اس کے بعد سورہ نمل ہے، چیونٹی. جی چیونٹی یہ عجیب و غریب مخلوق ہے، چھوٹی سی ہے. جانتے ہیں میں نے ایک جگہ پڑھا سائنس کی ایک بک میں کہ 2,50,000 خلیات ہوتے ہیں اس کے. خلیہ میں سیلس جو ہوتے ہیں، وہ چھوٹی سی مخلوق میں 2,50,000 خلیے ہوتے، سیلس ہوتے. اتنی عجیب و غریب مخلوق ہے وہ. جی اور ان کا جو نظام ہے وہ بڑا مرتب نظام ہے، بڑا مرتب نظام ہے. بعض جگہوں پر یہ میں نے پڑھا کہ یہ انسانوں کی طرح اپنے مردوں کو دفن کرتی ہیں. اور تیسری چیز ان کے یہاں جھوٹ نہیں چلتا ہے. کاذب کی سزا موت ہے. مثلا ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں نے شکر کا ایک دانہ رکھ دیا، تھوڑی دیر میں ایک چیونٹی آئی، اس نے شکر کے اس دانے کو دیکھا، سونگھا اور پھر چلی گئی. اس کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ چیونٹیاں اس کے ساتھ آ رہی ہیں، تو میں نے دانے کو اٹھا لیا. وہ چیونٹی جو پہلے یہاں آئی تھی وہ کچھ چیونٹیوں کے ساتھ دوبارہ آ رہی ہے، لیکن وہاں وہ دانہ موجود نہیں ہے. جی دوبارہ چلے گئے. پھر میں نے دانہ رکھ دیا، پھر وہی چیونٹی آئی، پھر گئی وہ، پھر وہ بہت ساری چیونٹیوں کے ساتھ آئی تو میں نے دانہ اٹھا لیا. وہ چیونٹی آ کر وہیں رک جا رہی ہے. تیسری مرتبہ ایسا ہوا تو دیگر جو چیونٹیاں تھیں انہوں نے اس کو قتل کر دیا، منڈی توڑ دی اس کی، مار ڈالا اس کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مخلوق ایسی یہاں کذب نہیں چلتا، یہاں جھوٹ نہیں چلتا ہے. یہ عجیب و غریب مخلوق ہے. جی اور اس سے بڑی عجیب بات یہ ہے کہ چھوٹی سی مخلوق کی زبان سمجھتا تھا ایک نبی جس کا نام سلیمان ہے. آج بایولوجی اس طرح زوالوجی کتنی ترقی کر چکی ہے، علم الحیوانات، لیکن کوئی پروفیسر یہ نہیں بتا سکتا کہ میں چیونٹیوں کی زبان سمجھتا ہوں. ایک نبی ایسا تھا جو ایک چھوٹی سی مخلوق کی زبان سمجھتا تھا کہ یہ کیا بول رہی ہے، کیا بول رہی ہے. جی اللہ. اور یہ عجیب و غریب نبی ہے. ایسی حکومت کسی کو نہیں دی گئی تھی. جی ملکہ سبا ہے. جی ملکہ سبا صرف انسانوں پر حکومت کرتی تھی. جی ان کی حکومت جنوں پر بھی تھی. اچھا ملکہ سبا چڑیوں کی زبان نہیں سمجھتی تھی، یہ نبی چڑیوں کی زبان سمجھتا تھا. ملکہ سبا چیونٹیوں کی زبان نہیں سمجھتی تھی، یہ چیونٹیوں کی زبان سمجھتا تھا. جی اور بہت پاورفل بادشاہ تھا. جب ہدہد نے آ کر کے خبر دی کہ ایک عورت ہے جو حکومت کر رہی ہے، کہا کہ کون سا گاؤں ہے؟ بولے شہر ہے، وہ شہر سبا. اچھا اب دیکھیے یہاں پر ایک عجیب بات کہی جا رہی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تفتیش کی تو دیکھا کہ ہدہد غائب ہے. غصے میں آ گئے، کہا کہ بغیر پوچھے گیا ہے، یہ جرم ہے، یہ جرم. تو لو عذبنہ عذابا شدیدا او لاذبحنہ او لیاتینی بسلطان مبین، تو ضرور بالضرور میں اس کو سزا دوں گا، پھر شدید سزا دوں گا، یا اس کو ذبح کر دوں گا. دیکھیے کتنی عجیب بات. ان العقوبۃ تختلف وتتقلص وترتفع. سزا جو ہوتی ہے وہ چھوٹی بھی ہوتی ہے، بڑی بھی ہوتی ہے. تو آدمی
جس سطح کی برائی اس نے کی ہو، جس سطح کا گناہ کیا ہو، اس سطح کا اسے عذاب دیا جائے، سزا دی جائے، اس لیے کہ جرم مختلف ہوتے ہیں، جرم کی سطح مختلف ہوتی ہے۔ اچھا، اگر چھوٹا جرم ہے تو اسے سزا دی جائے، بڑا جرم ہے تو اور سزا دی جائے، عذاباً شدیدہ، اور بہت بڑا جرم ہے تو قتل کر دیا جائے، اس کو پھانسی دے دی جائے، اولاذبحنہ، جی یہ کہا گیا۔ اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے اولیاتینی بسلطان مبین، لیکن سزا سے پہلے مدعا علیہ کو، جس کے اوپر دعویٰ کیا گیا ہے، اسے بولنے کا مکمل موقع دیا جائے کہ وہ اپنی صفائی میں کچھ کہہ سکے، یعنی اسے صفائی کا پورا موقع دیا جائے، یہ کہا گیا اسے اولیاتینی بسلطان مبین۔ اچھا، یہ آیا تھوڑی دیر میں، کہا کہ میں خبر لایا ہوں شہر سبا سے، یقینی خبر ہے، وہاں ایک عورت حکومت کر رہی ہے اور اس کے پاس سب کچھ ہے۔ اچھا، تو یہ خبر جو لایا ہے، اس خبر کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کیا بول رہے؟ ٹھیک ہے، قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، ہم دیکھیں گے، ان قریب ہم دیکھیں گے کہ تو سچ کہہ رہا ہے جھوٹ کہہ رہا ہے۔ دیکھو، آدمی اپنی برأت ظاہر کرے، مدعا علیہ کھڑا ہوا ہے کورٹ میں اور کہہ رہا ہے کہ یور آنر میں نے یہ گناہ نہیں کیا ہے، یہ گناہ نہیں کیا ہے میں نے، تو خالی یہ گناہ نہ کرنے کا جو دعویٰ ہے یہ کافی نہیں ہے، اس کی دلیل چاہیے کہ تم نے گناہ نہیں کیا ہے۔ حضرت نے فرمایا سننظر، ہم تفتیش کریں گے، دیکھیں گے، نظر کریں گے کہ تو جھوٹا ہے یا سچا ہے، باقاعدہ اس کی تفتیش کی جائے۔ ایک اور یہاں سوفا نہیں ہے، سننظر ہے، سوفا کہتے ہیں دیر میں دیکھیں گے، مستقبل بعید، اور سا ہوتا مستقبل قریب کے لیے، یعنی جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ، اگر فیصلے میں دیر کی جائے تو فیصلے کا انکار ہے، یہ لا کا ایک قاعدہ ہے، جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ، اگر فیصلے میں تاخیر کی جائے تو فیصلہ نہ کرنا ہوا، جی تو یہ کہا گیا، سین لایا گیا، یعنی فیصلہ جلد سے جلد کر دیا جائے۔ بعد فیصلے چلتے رہتے ہیں، آدمی مر جاتا ہے، اس کے بیٹے اس فیصلے کو دیکھتے رہتے ہیں، بھائی ایسا نہیں ہونا چاہیے جی۔ ہمارے وکلا اور ہمارے ججز یہ بہت بڑی کرسی اور بہت بڑے عہدے پر بیٹھائے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ قیامت کے دن بہت اچھا سلوک کرنے والا ہے، امام عادل، فیصلہ مر جاتا ہے آدمی، فیصلہ نہیں ہو پاتا، کہا سننظر لسوف، یعنی جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ، یہ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا جی۔ اور ہدہد کے ذریعے انہوں نے ایک خط بھیجا، خط کیا لکھا؟ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک غیر مسلم حکومت کو خط لکھا جا رہا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، یعنی بتانا یہ ہے کہ تم غیر مسلم ہو، تمہارے پاس یہ خط جا رہا ہے، یہ دعوت جو دی جا رہی ہے تم کو، یہ دعوت رحمت کی دعوت ہے، یہ تشدد کی دعوت نہیں ہے۔ ایک بادشاہ لکھ رہا ہے، بتاؤ، یہ دعوت رحمت کی دعوت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو گویا کہ اسلام کی دعوت رحمت کی دعوت ہے۔ کوئی اگر اسے تشدد سمجھ لے، آتنکواد کا مسئلہ سمجھ لے، اس کے ذہن کی تخلیق ہے، یہ ذہن کی پیداوار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لکھوا رہے ہیں، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک۔ اور آپ دیکھیں گے کہ ان کے پاس ٹیکنالوجی ایسی ہے کہ دنیا میں ویسی ٹیکنالوجی آج تک نہیں پیدا ہوئی جی۔ جنوں پر حکومت ہے، اور پلک جھپکتے ہی پورا تخت شہر سبا سے فلسطین میں آ گیا حضرت سلیمان کے سامنے۔ یہ پتہ نہیں کون سا علم ہے جی، سائنس سے اونچا کوئی علم ہے۔ اچھا، ٹھاٹ باٹ کیسے تھے، رہنے کا انداز کیسا تھا؟ وہ محل میں لے جانے لگے تو محل کے صحن میں ایسا شیشہ بچھا ہوا تھا، ایسا شیشہ لگایا ہوا تھا کہ اس عورت نے پائنچے اپنے اٹھا لیے کہ پانی ہے یہ، کہیں میرے کپڑے تر نہ ہو جائیں، گیلے نہ ہو جائیں۔ یہ ٹیکنالوجی ہے، اللہ، یہ ٹیکنالوجی۔ تو اچھے سے اچھا کھا سکتے ہیں اسے، اور اچھے سے اچھا پہن سکتے ہیں، اچھے سے مکان میں رہ سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ یہ ساری نعمتیں برتتے ہوئے اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے، آخرت فراموش نہیں ہونی چاہیے جی، اللہ سے تعلق ختم نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی کو اللہ جتنی نعمتیں دے، اسے چاہیے کہ وہ رب سے اتنا ہی ڈرے اور اللہ سے اتنی ہی محبت کرے۔ میرے رب یہ سب تیری عطا ہے، جتنا شکر ادا کرے گا
اللہ اس کی نعمتوں میں اتنا اضافہ کرتا رہے. اور نعمتیں ملنے کے بعد جتنی ناشکری کرے گا، جتنی بدماشی کرے گا، نعمتیں چھین لی جائیں گی. سب موجود ہیں ہمارے سامنے، بڑے بڑے بادشاہان ہیں جی، چلے گئے اس دنیا سے. ان کے جو مکانات ہیں وہاں سب سانپ رہتے ہیں، سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے سب رہتے ہیں. کوئی پرسان حال نہیں ان کا. چلے گئے. ہٹو بچوں کی آوازیں آتی تھیں جی. دین کا کام نہیں کیا انہوں نے. ایک تو بیچارے پیر فقیر لوگ تھے، وہ تھے، اور یہ بادشاہ لوگ تھے. تو بادشاہوں کو اپنے تاج و تخت کی فکر تھی، اور پیروں فقیروں کو اپنی سجادہ نشینی کی. دونوں کو اپنی ہی پڑی ہوئی تھی. نتیجہ کیا ہو گیا؟ دونوں سے چھین لیا گیا سب کچھ. سب کچھ چھین لیا گیا. ڈرو، نعمتیں ملنے کے بعد شکر گزار بندے بن جاؤ کہ نعمتیں تمہارے پاس موجود رہیں. ناشکری کرو گے تو نعمتیں چھین لی جائیں گی. کان پکڑ کر کے فٹ پاتھ کے اوپر کھڑا کر دیا جائے گا. یہ قانون ہے رب تعالیٰ کا جی، قانون ہے اللہ کا. اسی وجہ سے کہا گیا وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ. جو شکر کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے میرا رب غنی ہے، کریم ہے. کرو یا نہ کرو، اللہ بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہے. اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ. یہ قوم اتنی بدماش تھی، اس نے پلان بنا لیا تھا. 9 خاندان تھے. یہ 9 خاندان، 9 راحت بتائے گئے، 9 خاندان تھے. یہ برابر صالح علیہ السلام کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے پلان بنا لیا رات میں اس کو ختم کر دیں گے، مار دیں گے اس کو رات میں مار ڈالیں گے اس کو، نبی کو. اللہ، اونٹنی کو تو مار ڈالا تھا، نبی کو مارنے پر تل گئے. قالوا تقاسموا باللہ لنبیتنہ واہلہ. اللہ کی قسم کھاتے ہیں ہم کہ رات کے اندر صالح کو اور اس کے گھر والوں کو ختم کر، فنش کر دیتے. اللہ فرما رہا ہے انہوں نے ایک مکر کیا، ایک تدبیر کی. ہم نے بھی ایک تدبیر کی. وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. ان کو پتہ نہیں تھا. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ. پوری قوم کے اوپر اللہ نے زلزلہ طاری کر دیا، سب کے سب فنش ہو گئے، ختم ہو گئے. بڑے بڑے محلات بناتے تھے نا، پہاڑوں سے گھر تراش لیتے تھے تاکہ کوئی آفت ہمارے اوپر نہ آئے. بھائی جس زمین، ارے بھائی مکان کہاں بنایا ہے تم نے؟ بھائی یہاں ہے نا، بنایا زمین پر ہے نا، زمین پر. مکان کہاں ہے؟ زمین کے اوپر ہے. پہاڑ کہاں ہے؟ زمین کے اوپر ہے نا. اور پہاڑ تراش کر کے تم نے گھر بنائے، نیچے تو زمین ہے نا. ہم زمین کے اوپر ہی زلزلہ طاری کر دیتے، بچ کر کہاں جاؤ گے؟ اللہ، زمین کے اوپر ہی زلزلہ طاری کر دے جس کے اوپر تمہارا گھر کھڑا ہوا ہے. اللہ، سارے کے سارے مر گئے. خلاص فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا. اللہ، بس سارے کے سارے ختم ہو گئے، ان کے گھر گر گئے ایسے ظالموں کے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. علم والوں کے لیے، ہسٹری پڑھنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے. ابن عباس فرماتے ہیں، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال اجد فی کتاب اللہ ان الظلم یخرب البیوت. میں نے قرآن میں یہ پایا ہے، قرآن کی آیت بولتی ہے یہی آیت کہ ظلم گھروں کو ویران کر دیتا ہے. جس گھر میں ظلم ہوتا ہے جہاں پر، وہاں اس گھر کو ویران کر دیا جاتا ہے. یہ دیکھیں بما ظلموا، گھر ویران کر دیے گئے. کیوں؟ بما ظلموا، ان کے ظلم کی وجہ سے. تو آدمی ظلم سے بچے، نہیں تو یہ ظلم سبب بنتا ہے گھر کی ویرانی کا. اللہ، کیسی پیاری کتاب ہے. پوری زندگی، حیات کا ایک ایک گوشہ چھوٹا نہیں ہے جس پر اس نے بحث نہ کی ہو، جس کتاب کو ہم نے طاق نسیاں کے اوپر رکھ دیا ہے. اللہ ہمارے حال کے اوپر رحم فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ رہا 19ویں پارے کا خلاصہ. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.